اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی سلوک الی اللہ کے موضوع پر نہایتی گراں قدر کتاب ہے۔ نہایتی گراں بہا مطالب نقل ہو رہے ہیں۔ طالبان سلوک الی اللہ، طالبان لقاء اللہ کے لیے جو اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شرف یاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں ان نقاط کو جاننا نہایتی ضروری ہے۔ بس اوقات گفتگو کے دوران موقع کی مناسبت سے گفتگو ہوتی ہے، ایام کی مناسبت سے گفتگو ہوتی ہے، اور گزشتہ دنوں تو نہایتی اہم موضوع کو بیان کیا گیا جو بطور معمول ہمارے مؤمنین کے درمیان موجود ہے، اور وہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک طرف سے ہم ایسے مؤمنین سے روبرو ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی محبت موجود ہے، اور دوسری طرف ہم ان کی زندگی میں گناہوں کو بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو جب ایسے افراد سے گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو وہ درواقع ایسی روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایتی نایاب روایات فریقین کی کتابوں میں نقل ہیں۔ مثلا نقل ہوتا ہے حب علی ایمان و بغضہ کفر، کہ علی ابن ابی طالب کی محبت ایمان مطلق ہے، ایمان خالص ہے، اور علی سے بغض اور علی سے کینہ کفر ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف سے ان کے وجود میں محبت ہے، لہٰذا ایمان خالص کا یہ مصداق بن سکتے ہیں، یعنی کہا جا سکتا ہے، یہ لوگ خود مدعی ہیں کہ ہم ایمان خالص رکھتے ہیں، ایمان مطلق رکھتے ہیں، ہم حب علی ابن ابی طالب کے جو ہے وہ مصداق ہیں، ہمارے وجود میں علی کی محبت ہے، اور ہمارے مد مقابل وہ افراد جو علی سے بغض رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کا کینہ پنپتا ہے، یہ افراد حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، یہ افراد حقیقت میں کافر ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کے وجود میں علی کا بغض ہے، ان کے وجود میں علی کا کینہ موجود ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال میں گناہ موجود ہیں، اور ہم بیان کر چکے کہ امیر المؤمنین میزان اعمال ہیں، میزان عدل ہیں۔ السلام علی میزان الاعمال، جو ہم امیر المؤمنین کو سلام کرتے ہیں کہ میزان اعمال آپ پر میرا سلام ہو، تو یہاں دو باتیں ہوتی ہیں کہ ایک طرف یہ علی کے چاہنے والے ہیں اور دعوے دار ہیں کہ ایمان مطلق، ایمان خالص ان کے وجود میں ہے، دوسری طرف سے ہم روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کے وجود میں گناہ بھی موجود ہے۔ تو ایک طرف ایمان خالص ہے تو پھر گناہ کیسا؟ پھر تو گناہ کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ ایمان اور گناہ یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، دو متضاد چیزیں ہیں، ان کی ایک وجود میں جمع ہونا اجتماع نقیضین کا مصداق بن سکتا ہے۔ ایک طرف سے یہ ایمان رکھتے ہیں، ایک طرف سے ایمان وہ بھی ایمان خالص، اور دوسری طرف سے گناہ، تو یہ کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ ایمان گناہ کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا، آپس میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے، اگر ایمان ہے تو اللہ کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ لوگ ان روایات کو لے کر آتے ہیں کہ حب علی ابن ابی طالب یأکل الذنوب، علی ابن ابی طالب کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جائے گی کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو جلا کر کوئلے میں اور خاکستر میں تبدیل کر دیتی ہے، تو علی کی محبت ایسے ہی گناہوں کو خاکستر کر دے گی۔ پس گناہ ہے تو خاکستر ہوگا نا، تو یہ کیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کا ایک طرف سے چاہنے والا ہے اور اس کے وجود میں گناہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، گناہ ہوگا، تبھی تو جا کر جو ہے وہ آگ لکڑی کو جیسے ختم کرتی ہے، ایسے ہی یہ محبت گناہ کو جو ہے وہ خاکستر میں تبدیل کر دے گی۔
یہ مثلا رسول خدا کی یہ حدیث ہے کہ حب علی ابن ابی طالب حسنۃ، علی ابن ابی طالب کی محبت ایک ایسی نیکی ہے لا تضر معها سیئہ، کہ اس نیکی کے ہوتے ہوئے کوئی بدی، کوئی گناہ اس نیکی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اس میں کمی نہیں لے کے آ سکتا ہے۔ یہ نیکی اپنی جگہ مضبوط ہے، پائیدار ہے، جس قدر بھی اس کے اندر سیئہ موجود ہو یہ نیکی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ یا مثلا بیان کرتے ہیں رسول خدا سے کل نقل ہوا کہ ان ربی وعدنی فی شیعت علی ابن ابی طالب خصلتاً، کہ میرے پروردگار نے علی کے شیعوں کے اندر ایک ایسے فضل کو میرے لیے وعدہ کیا ہے، مجھے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں علی کے شیعوں میں اس خصلت کو قرار دوں گا۔ قیل یا رسول اللہ ومعیہ، یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سی خصلت ہے؟ تو فرمایا المغفرۃ لمن آمن منہم، کہ جو علی ابن ابی طالب کا شیعہ ایمان لے آئے گا اسے اللہ معاف کر دے گا، ولا یغادر منہم صغیرہ ولا کبیرہ، کہ اللہ ان کے اندر کوئی صغیرہ گناہ اور کوئی کبیرہ گناہ چھوڑے گا نہیں، وَلَهُمْ تُبَدِّلُ السَّيِّئَاتِ حسنات، اور اللہ ان کی جو سیئہ ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ پس یہ روایات در واقع ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈھارس ہے، اور ہم انہی روایات کو دیکھتے ہوئے تو جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی محبت کے دعوے دار ہیں، اور اسی محبت کی بنیاد پر ہماری زندگی میں اگر گناہ موجود ہیں یا ہم گناہ کرتے ہیں تو انہی روایات کے اوپر تو ہمیں اعتماد ہے، ہمیں یقین ہے کہ علی کی یہ محبت ہے، تو یہ گناہ جو ہم انجام دے رہے ہیں یہ گناہ ہمارے وجود سے ایسے ہی جھڑ جائیں گے جیسے آگ لکڑی کو کوئلے اور کوئلے سے خاکستر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو علی کی محبت ہمارے وجود میں جو موجود ہے وہ ان گناہوں کو ایسے ہی مٹا دے گی، خاکستر میں تبدیل کر دے گی۔ یا اگر ہمارے وجود میں محبت ہے اور گناہ بھی ہے تو یہ محبت ایک ایسی نیکی ہے کہ جس نیکی کے ہوتے ہوئے ہم جس قدر بھی گناہ کریں وہ گناہ اس نیکی کو پائیدار سے متزلزل نہیں کرتا ہے، اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس نیکی میں کمی نہیں لاتا ہے۔ یہ محبت اپنی جگہ پر جو ہے وہ پابرجا ہے، اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ تو الظاہر ہمیں یہ روایات سمجھ میں نہیں آتی ہیں، الظاہر ہم ان روایات سے مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یقیناً ہمارے معاشرے میں لوگوں کا طرز عمل انہی اقوال اور انہی فضائل کو دیکھ کر جو ہے وہ مردد ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیسے ان روایات کو جمع کر سکتے ہیں؟ تو یہاں علامہ طحرانی کہتے ہیں کہ ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ روایات سب صحیح ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ روایات نادرست ہیں، نہیں، رسول صادق امین کے فرامین ہیں اور بالکل صحیح ہیں، بالکل صحیح السند ہیں، بالکل معتبر ہیں، بالکل برحق ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاً اگر کسی کے وجود میں علی ابن ابی طالب کی حقیقی محبت ہے، یعنی ایمان خالص ہے، ایمان مطلق ہے، محبت کامل ہے، تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس محبت کامل کے ہوتے ہوئے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ایمان خالص کے ہوتے ہوئے، ایمان مطلق کے ہوتے ہوئے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف اعمالی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 489 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں ما احب اللہ عز وجل من عصاہ، کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کا دعوے دار نہیں ہے، یعنی اللہ سے محبت ہی نہیں کرتا ہے۔ زبان سے اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا جو عمل ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو در واقع علی کا چاہنے والا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ علی سے محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ علی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ ما احب اللہ عز وجل من عصاہ، وہ اللہ سے محبت ہی نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، وہ علی سے محبت ہی نہیں کرتا جو علی کی نافرمانی کرتا ہو۔ ثم تمثل، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بطور تمثیل اس شعر کو بیان کیا کہ شاعر کہتا ہے تعصی الہ وانت تظہر حبہ، یعنی تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس نافرمانی کے ساتھ اللہ کی محبت کا بھی اظہار کرتے ہو۔ تو شاعر کیا کہتا ہے ھذا محال فی الفعال البدیع،
کہ یہ محال ہے، یہ ایک عجیب کام ہے، دو متضاد چیزیں ہیں۔ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ دار بھی ہو اور دوسری طرف سے اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہو۔ تم محبت اگر ایمان خالص، ایمان مطلق کے مرحلے پر موجود ہے، محبت کاملہ ہے، تو نافرمانی پھر کیسی؟ پھر حکم عدولی کیسی؟ پھر اپنے محبوب کو ناراض کرنا کیسا ہوا؟ انسان محب تو اپنے محبوب کی ہر پسند کا خیال رکھتا ہے، ہر جو ہے وہ اچھی عادت کو، جو اس کا محبوب جس چیز کو پسند کرتا ہے، انسان محب اس سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اور جس سے اس کا محبوب غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ انسان ہرگز اپنے محبوب کی محبت کے ہوتے ہوئے اپنے محبوب کے غضب کو تحمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کیسے؟ یہ تو دو متضاد چیزیں ہو گئی۔ ھذا محال، یہ تو محال میں سے ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں اس شاعر کا قول کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، کہ اگر تمہارے وجود میں اللہ کی صادق محبت ہو، اور اللہ کی پاکیزہ محبت جو تمہارے وجود میں ہے وہ محبت کاملہ ہے، ایمان کامل کے بعد وجود میں آئی ہے، تو لَأَطَعْتَهُ، تو اس کی اطاعت کرے گا، تو اللہ کی فرمان برداری کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ ان المحب لمن يحب مطیع، چونکہ بلا شبہ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے محبوب کا مطیع ہو جائے، فرمان بردار ہو جائے۔ تو بلا شبہ اگر کسی کے وجود میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، ایمان کامل ہے، محبت کاملہ ہے، خلوص ہے، تو اب جس کے دل میں حقیقتاً علی کی محبت ہے، اور پھر یہ محبت جو ہے وہ عشق کے ولولے میں تبدیل ہو چکی ہے، چونکہ محبت کا اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ پھر عشق کا ہے، تو اس کے دل میں جب ایمان سے اس کا دل مملو ہو چکا ہے، بھر چکا ہے، تو اس ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ، نافرمانی، محبوب کی ناراضگی یہ ممکن نہیں ہے، یہ محالات میں سے ہے۔ بس جس کے وجود میں ایمان خالص ہے، مقام عمل پر وہ گناہ تو کجا، گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، گناہ کی فکر بھی اس کے وجود میں خطور نہیں کر سکتی ہے، اپنی جگہ نہیں بنا سکتی ہے۔ پس جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امیر المؤمنین سے محبت کرتا ہوں اور مقام عمل میں امیر المؤمنین کا تابع نہیں ہے، فرمان بردار نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، چونکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہمارے گناہوں سے چشم پوشی نہیں کریں گے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی محبت کے دعوے دار ہوں، اور پھر یہ ہو کہ امیر المؤمنین چونکہ چشم پوشی کریں گے، لہٰذا میں جس قدر گناہ کروں، جس قدر جنایات کروں، کیا یہ درست ہے؟ ایسے شخص کے دل میں جو علی کی محبت ہو اور وہ گناہ بھی کرتا ہو، تو علی اس کو اپنی آغوش میں نہیں لیں گے۔ اس شخص کو جو محبت کا دعوے دار ہے اور اس کے قلب کو گناہوں نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، تو اس کا قول اس کے فعل سے مطابقت نہیں کرتا، یعنی اس کا فعل اس کے قول کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، اس کا فعل بتا رہا ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ قول میں صادق القول نہیں ہے، یہ دعوے دار تو ہے لیکن محبت اس کے وجود میں نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ محبت انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتی ہے، انسان کے افعال سے ظاہر ہوتی ہے، انسان کے کردار سے یہ محبت کی عکس نمایاں ہوتی ہے۔ اب یہ تو پہلا جو ہے وہ دعویٰ ہو گیا۔ دوسرا، تنزل کرتے ہیں اس دعوے سے اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک شخص کے دل میں علی کی محبت ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ محبت ابھی محبت کاملہ نہیں ہے، محبت ناقصہ ہے۔ تو یہ محبت ناقصہ ہے، یہ شخص کے دل میں ناقص محبت ہے اور یہ گناہ بھی کرتا ہے، تو ایسا شخص جو محبت کا دعوے دار ہے، محبت کامل نہیں ہے، گناہ بھی کرتا ہے، بس اوقات جب یہ گناہ کرتا ہے نا، تو اس گناہ کے بعد یہ فوراً نادم ہو جاتا ہے، اس کا دل پچھتانا شروع کر دیتا ہے، یہ بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے۔ گناہ کے وقت اس کے وجود میں ایک جو ہے وہ حرارت کا جذبہ ہوتا ہے، گناہ کا ایک جذبہ ہوتا ہے، گناہ کی ایک شدت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ گناہ
مکمل ہو جاتا ہے یہ نادم ہوتا ہے اپنے کیے پر، کیوں؟ چونکہ اب وہ غلبہ شدت گناہ جو ہے وہ اس کے وجود سے زائل ہو چکا ہے، اب یہ گناہ کر چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی گناہ کرتا ہے تو فوراً نادم ہو جاتا ہے، فوراً شرمندہ ہوتا ہے، فوراً پچھتاوا کرتا ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں شرمسار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں تو علی کا شیعہ ہوں۔ اور پھر اسی وقت اسی شرمندگی کے ساتھ، اسی ندامت کے ساتھ وہ پختہ عزم کرتا ہے کہ اب میں دوبارہ اپنی زندگی میں یہ نافرمانی نہیں کروں گا، اس نافرمانی کا بوجھ اپنی گردن پر لے کر علی کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، میں علی کی بارگاہ میں اس گناہ کے ساتھ اپنا سر نہیں اٹھا سکتا ہوں، لہٰذا آئندہ میں اپنے عمل میں اس گناہ کو جگہ نہیں دوں گا۔ اب جب ایسا ہے تو یہی محبت علی اس انسان کی نجات کا باعث بن رہی ہے، یعنی علی کا شیعہ تھا، محب تھا، اس کے وجود میں علی کی محبت تھی، لیکن گناہ ہو گیا، معصیت ہو گئی، لیکن فوراً اس محبت نے جو ہے وہ جوش مارا اس کے وجود میں، فوراً نادم ہو گیا، فوراً پشیمان ہو گیا، فوراً تائب ہو گیا، فوراً پختہ عزم کیا کہ آئندہ یہ گناہ میرے وجود میں نہیں آنا چاہیے۔ حقیقت میں اگر کسی شخص کے دل میں علی کی محبت ہے، اگرچہ یہ محبت ناقص ہے، اور اس ناقص محبت کے ساتھ اس کے وجود میں اگر گناہ آ جاتا ہے تو فوراً ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس ندامت کے بعد اپنے تمام وہ ظلم جو اس نے اپنے وجود پر کیے گئے ہیں ان تمام مظالم کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پختہ عزم کے ساتھ ندامت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور عزم کرتا ہے کہ آئندہ میں اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرما رہا ہے اِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ شخص کہ جو توبہ کرے، وَآمَنَ اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور پھر ایمان لانے کے بعد یعنی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ جب وہ رجوع کرتا ہے اپنے ایمان کی طرف اور اسی ایمان کے بلبوتے پر وہ یہ پختہ عزم کرتا ہے کہ میں آئندہ اس فعل کو انجام نہیں دوں گا اور آئندہ عمل صالح انجام دیتا ہے، فَأُولَٰئِکَ تو یہی وہ گروہ ہے، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات، یہی وہ گروہ ہے کہ اللہ جس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کان اللہ غفوراً رحیمہ، بے شک تمہارا پروردگار تمہارا رب بہت ہی غفور ہے اور بہت ہی رحیم ہے۔ تو انسان توبہ کرتا ہے اور اس توبہ کا محرک انسان کے وجود میں وہی ایمان ہے، وہی محبت ناقصہ ہے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بدولت اس کے وجود میں ہے۔ اب یہاں اس شخص نے جو خود پر ظلم کیے ہیں وہ ظلم محو ہو جاتے ہیں، وہ ظلم نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کیوں؟ چونکہ یہ شرمندہ ہے، اس نے پختہ عزم کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہے، علی ابن ابی طالب سے جو ہے وہ اس کو حیا آئی ہے کہ یہ کیسے علی کی بارگاہ میں سر اٹھائے گا، اسی حیا کی بدولت یہ شخص علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں تحیہ کرتا ہے کہ دوبارہ اس کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ پس یہاں انسان نے تہذیب نفس کے لیے جو اپنی زندگی میں جو وقت کو ضائع کر دیا ہے اور اس گناہ کو انجام دیا ہے، چونکہ علی کی محبت اسے تہذیب نفس کی طرف دعوت دے رہی ہے اور گناہ اسے نفس کو آلودہ کرنے کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو اس نے تہذیب نہیں کی، آلودگی اختیار کی ہے، یعنی وقت کو ضائع کیا ہے۔ اب یہ اپنی زندگی کو بطالت میں ضائع کرنے اور گناہ کرنے پر نادم ہے، واپس لوٹتا ہے تہذیب نفس کی طرف، استغفار کرتا ہے تو اس کے وہ مظالم جو اس نے اپنے نفس پر کیے تھے وہ مظالم مٹ جائیں گے، محو ہو جائیں گے، اور یہ اس کی محبت کی تاثیر ہے اگرچہ وہ محبت ناقص ہے، یہ اس کے ایمان کی تاثیر ہے اگرچہ وہ ایمان ناقص ہے، اور اس شخص کو وادار کر رہا ہے، ابھار رہا ہے کہ یہ اپنا تزکیہ کرے۔ یہ اس کے اپنے نفس سے متعلق ہے، دوسروں سے متعلق نہیں ہے۔ وہ مظالم جو اس نے کسی دوسرے کے ساتھ کیے ہیں، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی تہمت لگائی ہے کسی پر،
کسی کی نمامی اور کسی کی چغلی کی ہے انسان نے، دو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ایجاد کیا ہے، ان کی طلاق کروا دی ہے، دو دوستوں کے درمیان جھگڑا ایجاد کیا ہے، ان کے درمیان مفارقت ایجاد کر دی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ گناہ جو اس نے دوسروں کے لیے کیے ہیں، کیا یہ بھی اس محبت کے نتیجے میں صاف ہو جائیں گے؟ کیا ان گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے، ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل نہیں کرے گا، مگر یہ کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں پر بھی صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ اپنے وہ گناہ جو اس نے انجام دیے ہیں ان کے تدارک کا، ان کے جبران کا عہد کرتا ہے کہ میں ان افراد سے رضامندی کو حاصل کروں گا، رضایت کو حاصل کروں گا، ان کے دل کو اپنی طرف موم کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا چونکہ یہ صدق دل سے اپنے گناہ کا جو ہے وہ تدارک کرنا چاہتا ہے، پچھتاوا کرنا چاہتا ہے، اگر وہ افراد اس کے سامنے ہیں تو یہ ان کے پاس جاتا ہے، ان سے حلالیت کو طلب کرتا ہے، اور اگر وہ اس کو حلال کر دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر اس کو معاف نہیں کرتے تو یہ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ اب وہ شخص کہ جو اصلاً ان افراد سے رابطہ کر ہی نہیں سکتا ہے، یعنی وہ افراد منو مٹی تلے چلے گئے ہیں، یہ کسی ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں، دنیا کے کسی ایسے کونے میں چلے گئے ہیں جہاں سے ان سے رابطہ ممکن نہیں ہے، ان سے عفو درگزر کا تقاضا کرنا ممکن نہیں ہے، تو اب اس کے جو ہے وہ توبہ تو صدق دل سے اس نے اللہ کی بارگاہ میں کی ہے، لیکن پچھتاوا کرنا، تدارک کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مدد کرے گا، یعنی یہاں پھر محبت اس کے کام آئے گی، اور وہ کام اس انداز میں آئے گی کہ اللہ قیامت کے دن اس مظلوم کو، کہ جس مظلوم پر اس محب علی نے ظلم کیا ہے، اللہ قیامت کے دن اس مظلوم پر اس قدر بذل و بخشش کرے گا، اس قدر عنایات کرے گا، اس قدر اس پر اپنے لطف کی بارش کرے گا تاکہ وہ مظلوم اس ظالم سے درگزر کرے، اس سے جو ہے وہ معاف کر دے اللہ کی عنایات کے نتیجے میں۔ تو اسے معاف کرنے کے نتیجے میں یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو جائے گا، لہٰذا وہاں خداوند متعال اپنے لطف و کرم سے اس کے اوپر عنایت کرے گا۔ پس اگر ہم انہی دو مطالب کے خلاصے کی طرف جائیں، یعنی اپنے جواب کے خلاصے کی طرف جائیں، تو علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ بس اوقات میں اپنے والد بزرگوار علامہ حسینیت طہرانی کے ساتھ کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا، اور وہ لوگ اپنی گفتگو میں اپنی جو غلط کام اپنی زندگی میں انجام دیتے تھے ان کی توجیہ پیش کرتے کہ امیر المومنین ہمیں معاف کر دیں گے، تو اس ملاقات سے واپسی پر علامہ راستے میں مجھے کہتے کہ ایسا ہرگز درست نہیں ہے، یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم جو مرضی گناہ کرتے جائیں امیر المؤمنین ہمیں معاف کر دیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ علی میزان عمل ہے، ایسا میزان ہے کہ جو مظہر عدل الہی ہے، اللہ کے عدل کا اظہار کرنے والی ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور وہ علی جس کے وجود میں عدل زندہ ہے، یعنی اگر علی کی حیات ہے تو عدل کی حیات ہے، اور اگر علی کی حیات نہیں تو عدل الہی جو ہے وہ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ عدل الہی کا اظہار علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ذات سے ہے، لہٰذا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں، جو گناہ بھی کرنا چاہیں، خداوند متعال ان گناہوں کو امیر المؤمنین کے صدقے میں معاف کر دے گا، یا امیر المؤمنین ان گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نہیں، جب تک وہ مقدمات ہم نے بیان نہیں کیے، جب تک وہ مقدمات یہاں پورے نہیں ہوتے، معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین ہرگز معاف نہیں کر سکتے، ان سب کا امیر المؤمنین کی بارگاہ میں حساب لیا جائے گا۔ عالم حساب ہے، عالم محاسبہ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرہ بھر بھی خیر کرتا ہے یرا، اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو ذرہ بھر بھی شر کو اپنے وجود میں جگہ دیتا ہے یرا، اسے مشاہدہ کرے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کیا یہ
طلحہ و زبیر امیر المومنین کی بارگاہ میں نہیں آئے اور ان سے زیادہ کی درخواست نہیں کی ہے کہ یا علی بیت المال سے ہمیں زیادہ عطا کیا جائے، اور امیر المومنین نے ہرگز ان کی اس درخواست کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ وہ روش جو سابقہ ادوار میں موجود تھی کہ لوگوں کو ان کے ایمان کے سبقت کی بنیاد پر، ان کی خدمات کی بنیاد پر، ان کے ایثار کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک درجہ بندی کر دی گئی تھی حکمرانوں کی جانب سے کہ اسے اتنا دیا جائے گا، اسے اتنا دیا جائے گا، اسے اتنا دیا جائے گا، اور یہ رسول خدا کی روش کے خلاف تھا۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، میں محمد مصطفیٰ کی روش سے اور سیرت سے عدول نہیں کر سکتا ہوں، وہی روش چلے گی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش تھی۔ اگر کسی نے سابقہ جو ہے وہ درخشاں اپنی زندگی میں اسلام سے متعلق رکھا ہے تو وہ سابقہ درخشاں والا انسان اور یہ جو آج تازہ مسلمان ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دونوں مساوی ہیں اور دونوں ایک رتبے پر ہیں۔ بس جس ملک میں بھی، جس علاقے میں بھی، جس حکومت میں بھی یہ معیار رعایت نہیں کیا جاتا، 35 لاکھ 36 لاکھ کروڑوں کے حساب سے تنخواہیں دی جاتی ہیں، مادام العمر مراعات دی جاتی ہے، پٹرول، بجلی، گیس، پانی فری ہوتا ہے، ٹیلی فون فری ہوتا ہے، انٹرنیٹ فری ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، پلاٹ، مکان، جائیدادیں، پتہ نہیں کیا کچھ انہیں دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں؟ چونکہ اس نے سرکار کی خدمت کی ہے۔ تو کہاں سے یہ سب دیا جا رہا ہے؟ وہ جو مظلوم ہے اس کی جیب کاٹ کر، اس کا پیٹ کاٹ کر، اس کا خون پسینہ بہا کر، اس کے اموال سے چپاول کر کے، اس کو موت کے منہ میں دھکیل کر، اس کے حلق سے لقمہ نکال کر ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، ان کی اولاد کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ ہرگز کلا ہرگز یہ تعلیمات اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اور کیا اس سے طبقاتی نظام وجود میں نہیں آئے گا؟ یقیناً طبقاتی نظام وجود میں آئے گا۔ کیا اس سے اسلام کے قوانین کا احیاء ہوگا؟ ہرگز اس سے اسلام کے قوانین کا احیاء نہیں ہوگا۔ کیا یہ افراد جو ایسا مال، ایسا لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتاریں گے، کیا یہ اللہ کے نزدیک حلال ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کے نزدیک حلال نہیں ہے، یہ حرام مال ہے جسے یہ اپنی گردن میں اور اپنے حلق کے نیچے اتار رہے ہیں، اور کل کو ان تمام افراد کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس ایک لقمے کا حساب دینا ہے، اس ایک پائی کا حساب دینا ہے جیسے یہ اپنے وجود پر لوگوں کے اموال سے خرچ کر رہے ہیں، اور اس جو ہے وہ قانون کے تحت خرچ کر رہے ہیں کہ حکومت نے ہمارے لیے یہ چیز مجاز قرار دی ہے۔ حکومت صرف اللہ کی حکومت ہے، اور اللہ کی حکومت میں اللہ کے قوانین چلتے ہیں۔ اگر ریاست اسلامی ہے تو قانون بھی قانون الہی ہوگا، اور قانون الہی میں سب آپس میں مساوی ہیں۔ کیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں عقیل نہیں آئے تھے؟ عقیل آئے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں، امیر المؤمنین سے زیادہ بیت المال کا تقاضا کیا ہے عقیل نے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ یہ باقاعدہ واقعہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، خطبہ نمبر 224 ہے، اور صفحہ نمبر 346 پر امیر المؤمنین اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے خود عقیل کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ فقر اور تنگ دستی میں ایسا گھر گیا ہے کہ اس فقر و تنگ دستی کے ہوتے ہوئے وہ میرے پاس آیا اور تمہارے بیت المال سے مجھ سے 1 صاع گندم کا تقاضا کیا کہ میں تمہارے بیت المال سے اسے 1 صاع گندم کی اٹھا کر دے دوں۔ پھر علی صرف یہاں تک متوقف نہیں ہوئے، صرف عقیل کی اس تقاضے پر متوقف نہیں ہوئے، کہا کہ میں نے عقیل کے بچوں کو دیکھا کہ فقر و ناداری کے سبب ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ان کے جو چہرے ہیں وہ غبار آلود ہو چکے ہیں، ان کے رنگ جو ہے وہ پجمردہ ہو چکے ہیں، اور ان کا چہرے کا رنگ جو ہے وہ سیاہی کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ میں اس عقیل کے بچوں کو ایک ایسی کیفیت میں بھی مشاہدہ کرتا ہوں۔ اور پھر یہ عقیل ایک دفعہ میرے پاس نہیں آیا، بار بار عقیل میرے پاس آیا اور اپنی اس حاجت کو میرے سامنے دہراتا رہا،
پے در پے وہ مجھ سے دہراتا رہا، تقاضے کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس کی بات کو پوری توجہ سے سنا، دھیان سے میں نے اس کی بات کو سنا۔ تو میرے اس توجہ سے سننے سے، اس دھیان سے سننے سے اسے عقیل کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید میں اپنا دین کسی دنیاوی مصلحت کی بنیاد پر فروخت کر دوں گا، بیچ دوں گا، اور عقیل کی خواہش کے پیچھے چل پڑوں گا اور اپنی صحیح عادلانہ روش کو چھوڑ دوں گا۔ کلا کلا، ہرگز نہیں، علی ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ مشہور جو اسی کے ذیل میں بیان ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے عقیل کو کہا اپنا ہاتھ آگے کرو۔ عقیل نے ہاتھ آگے کیا تو امیر المومنین نے وہاں سے ایک دہکتا ہوا کوئلہ اٹھایا اور عقیل کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور جیسے ہی عقیل کو اپنے ہاتھ پر سوزش محسوس ہوئی، چونکہ عقیل نابینا تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ علی کیا کر رہے ہیں، جب ہاتھ جل گیا تو کہا اے علی تم میرے ہاتھ کو جلا رہے ہو؟ تو کہا تمہیں ایک ذرہ سا جو ہے وہ کوئلہ برداشت نہیں ہوا اور تم چاہتے ہو کہ میں عدل الہی کو پامال کروں، جو میں علی مظہر عدل الہی ہوں، اس عدل الہی کو پامال کر کے میں جہنم میں چلا جاؤں اور تمہیں دنیا میں جو ہے وہ فائدہ دے دوں؟ کلا، ہرگز علی ایسا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا امیر المومنین نے بیت المال میں ہرگز تصرف ایسا نہیں کیا اور لوگوں کی خواہشات پر عمل نہیں کیا۔ یہ جو آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ ہم اسلام میں سبقت رکھتے ہیں، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب میں تلوار چلائی ہے، ہم نے اسلام کے لیے جہاد کیا ہے، اسلام کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا ہے، لہٰذا ہمیں دوسروں کی نسبت زیادہ ملنا چاہیے۔ امیر المومنین نے کہا کلا، ہرگز نہیں۔ لہٰذا نقل ہوتا ہے عطا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ رہۃ من الشیعہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں شیعوں کا ایک گروہ آتا ہے، آ کر کیا کہتا ہے؟ فقالوا یا امیر المؤمنین، کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، لو اخرجت هذه الاموال، اگر آپ ان اموال میں سے کچھ مال نکال دیں، ففرقتها في هؤلاء الرؤساء والاشراف وفضلتهم علینا، کہ مولا آپ اس سے کچھ مال کو بیت المال سے نکال دیں اور اس مال کو ان رؤساء اور ان اشراف کے اوپر جو ہے وہ اگر ہماری نسبت، جو آپ کے خالص شیعہ ہیں، ہماری نسبت آپ اس اموال کو ان رؤساء اور ان اشراف پر کچھ زیادہ خرچ کر دیں۔ کیوں زیادہ خرچ کر دیں؟ حتی اذا استوثقت الامور، یہاں تک کہ حکومتی معاملات مضبوط ہو جائیں، ادت الی افضل ما عودک اللہ من القسم، تو پھر اس کے بعد آپ اپنی عدالت اور مساوات کے اوپر واپس پلٹ جائیے گا، بالسویت، اور مساوات کے ساتھ لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا شروع کر دیجیے گا، بالعدل فی الرعیت، کہ اس عوام میں جو مساوات ہیں، عدل ہیں، اس کے ساتھ آپ واپس لوٹ آئیے گا۔ بس تھوڑی دیر آپ صبر کر لیں، تھوڑی دیر آپ تحمل کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس بیت المال سے کچھ اموال کو اٹھا کر ان اشراف کو اور ان اغنیاء کا منہ بھرنے کے لیے انہیں دینا شروع کر دیں تاکہ آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے۔ تو حضرت جواب دیتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، واللہ لو کانت اموالہم مالی، اللہ کی قسم اگر یہ ان کا مال نہ ہوتا، مالی میرا مال ہوتا، لا ساویتو بینہم، تو میں ان کے درمیان اس اپنے ذاتی مال کو مساوات کے ساتھ تقسیم کرتا۔ فکیف، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وانما ہی اموالہم، کہ یہ میرا مال نہیں ہے، ان فقراء کا مال ہے، ان مسلمانوں کا مال ہے، بیت المسلمین سے ہے، میں کیسے ان کے مال کو اس طرح سے ناانصافی کے ساتھ تقسیم کر سکتا ہوں اور اشراف کو زیادہ دے سکتا ہوں؟ ہمارے ملکوں میں آپ رجوع کریں، دیکھیں کیسے اشراف کو نوازا جاتا ہے، کیسے اغنیاء کو نوازا جاتا ہے، کیسے قانون کو ان کے لیے پھیرا جاتا ہے، کیسے اپنے مفادات کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ سب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور تمام مظلوم ان کا گریبان تھام کر ان سے تقاضا کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عدل کا تقاضا کریں گے۔ یہاں ہرگز جو ہے وہ اللہ ان مظلوموں کا جو اس دنیا میں حق پامال ہوا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا وہاں۔ یہ ہے عدل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یعنی وہ علی
کہ جس کی منشا عدل کا اظہار ہو، جو عدل سے کام لیتا ہو، وہ کیسے ہماری شفاعت کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ہم سے درگزر کر سکتا ہے؟ آپ رجوع کریں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کا وہ جملہ جو سنہرے حروف سے تحریر ہونا چاہیے اور بیان ہونا چاہیے، کہ امام علی ابن موسیٰ رضا زید النار کو، یعنی زید بن موسیٰ بن جعفر کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں کہ اے زید، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو اور اللہ کی نافرمانی کے عوض تمہیں جنت مل جائے اور تم جنت میں چلے جاؤ، اور تمہارے والد موسیٰ بن جعفر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اللہ کی اطاعت کے بعد جنت میں جائیں، تو اے زید پھر تو تم اللہ کے نزدیک اپنے والد موسیٰ بن جعفر سے بہتر ہو۔ کیا ایسے ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ موسیٰ بن جعفر اللہ کی حجت الہیہ ہیں، وہ اطاعت کر کے جنت میں جائیں، اور زید النار تم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جنت میں جاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس خلاصہ کلام دو معیار آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ یا تو محبت کاملہ ہے، اور اس محبت کاملہ ایمان کاملہ کے ہوتے ہوئے انسان گناہ نہیں کر سکتا ہے، اصلاً انسان معصوم ہو جاتا ہے اور انسان بالکل گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ محبت کاملہ نہیں ہے، محبت ناقصہ ہے۔ اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ واپس پلٹتا ہے اپنی طرف تو وہ فوراً تائب ہو جاتا ہے۔ یہ محبت اسے توبہ کی طرف کھینچتی ہے، یہ محبت اسے عفو و درگزر کی طرف کھینچتی ہے۔ اگر اس نے اپنے ذات پر ظلم کیا ہے تو یہاں یہ فوراً تائب ہوتا ہے، فوراً عہد کرتا ہے کہ زندگی میں کبھی اس گناہ کو دوبارہ انجام نہیں دے گا، تو اب یہاں خداوند متعال اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے دوسروں کے حق میں ظلم کیا ہے تو یہاں یہ جاتا ہے ان سے عفو و درگزر کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن صدق دل سے توبہ کر چکا ہے۔ اب جب ان سے مطالبہ کرنا ممکن ہے توبہ کا، معافی کا، تو یہ ان سے معافی کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر تو وہ معاف کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ آخرت میں ان کی رضامندی اس کو لے کر دے گا۔ اور اگر ان سے رابطہ ممکن نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے یا کسی ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں اور اس نے صدق دل سے توبہ کی ہے، تو پھر قیامت کے دن اللہ انہیں اس قدر عنایات کرے گا، اس قدر ان پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا کہ وہ ان گنہگاروں کو اور ان ظالمین کو معاف کر دیں۔ تو جب اس ظالم کو معاف کر دیں گے تو یہاں پھر اس کی وہ سیئہ حسنہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ان نورانی معارف کو ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المومنین کی محبت سے متعلق مراقبہ، اس موضوع پر آئندہ گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔